ہم روزی روٹی کی بات زیادہ کرتے ہیں یا اپنے نبی کی بات زیادہ کرتے ہیں؟ اس لیے کہ امت کا حق ہے کہ کثرت سے نبی پاک کا ذکر کرے، اور اسی ذکر کا ایک پہلو بڑا وہ یہ ہے کہ اپنے محبوب پر کھل کے درود و سلام پڑھے، کھل کے درود و سلام پڑھے، صبح و شام اس کی زبان پر درود کا نغمہ جاری رہے۔ اور حضور کا یہ حق ہے امت پر کہ امت اپنے نبی کی فرما برداری کرے، امت اپنے رسول کی فرما برداری کرے، اتباع کرے، اطاعت کرے، حضور علیہ السلام کے نقش قدم چلے۔ اور پھر 5ویں نمبر پر امت کی ذمہ داری ہے کہ امت نبی پاک کے دین کی تبلیغ کرے۔ دین کی مسواک کرنا سنت ہے نا جی، پتھر کھانا بھی سنت، پتھر کھانا بھی یہ بھی سنت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میلاد میں ذکر مصطفیٰ کرنا بھی سنت ہے۔ اچھا پھر مزے کی بات دیکھیں، اشتہار لگانا جو ہے نا، اشتہار، یہ تو بدعت حسنہ ہے، اور دروازہ کھٹکھٹا کے کسی کو محفل کی دعوت دینا، یہ میرے محبوب علیہ السلام کی عین سنت سے ثابت ہے۔ تو جس کا زیادہ اجر تھا نا، اس طرف توجہ ہی نہیں، دروازہ کھٹکھٹا کے بھائی آج محفل ہے، یہ وہ سنت ہے جو میرے محبوب نے طائف جا کے ادا کی تھی۔ لوگ کہتے ہیں بڑا خرچہ کیا، بھائی کیا خرچہ کیا ہے؟ کہتے ہیں میں 26,000 دے اشتہار چھاپے۔ بھائی سب سے زیادہ ضروری کام، بہت سارے ایسے بد مذہب ہیں، ان کے بڑے بڑے ایسے مبلغ ہیں جن کا آپ نے کبھی اشتہار نہیں دیکھا ہوگا، مجمع ہزاروں میں، اس لیے کہ وہ ان کا ہر بندہ اشتہار بن جاتا، ہر بندہ۔ تو یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حق ہے کہ امت محبوب کا ذکر کرے، تذکرہ کرے، دین کی تبلیغ کرے، اور حضور کے دشمنوں کے ساتھ بغض رکھنا یہ بھی نبی پاک کا حق ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ حضور کی بے ادبی کرے، توہین کرے، محبوب کے نواسوں کو باغی کہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو برا کہے اور ہمارا یار بن جائے۔ یہ حضور کا حق ہے کہ ہم نبی پاک کے دشمنوں کے ساتھ اپنے دل کے اندر کجی رکھیں، ان سے بچیں۔ میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے میرے بھائیوں؟ یہ حقوق ہیں جو ہم نے نبی پاک علیہ السلام کے حق ادا کرنے، اور جس سے محبوب کو محبت ہے اس سے محبت کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نا گھر میں ختم شریف پڑھتا تھا، اصالِ ثواب کرتا تھا، تو میں بہت سارے صحابہ کا نام لیتا، اہل بیت کا نام لیتا، اصالِ ثواب کرتا، صرف سیدہ عائشہ کا نام نہیں لیتا۔ کہتے ہیں مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں ملے اور سرکار نے فرمایا، شیخ احمد تجھے پتہ ہے نا میں اکثر کھانا عائشہ کے دسترخوان پہ کھاتا ہوں، تو اس کا ذکر ہی نہیں کرتا۔ تو ہر اس شخص سے جس سے محبوب نے محبت کی، ہر اس شخص سے محبت کرنا یہ نبی پاک کے حقوق میں شامل ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ امت محبوب پہ ایمان لائے۔ کس طرح ایمان لائے؟ کہ جو حضور کہہ دے امت سمجھ جائے کہ اسی میں میری بہتری، امت مان جائے آنکھیں بند کر کے۔ غیر مشروط اطاعت ہے ہی صرف نبی پاک کی، اس میں کوئی شرط نہ لگائے، مانے اور دل سے مانے۔ یہ نہ کہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے مولوی صاحب، آپ کہہ تو صحیح رہے پر دنیا بڑی دور چلی گئی ہے، وہ دنیا داری بھی کرنی پڑتی ہے، اس میں گنجائش تلاش نہ کرے۔ جو حضور کہہ دیں اس پہ ایمان لے آئے، جو نبی پاک فرما دے اس پر ایمان لے آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینے تشریف لا رہے تھے، حضرت ابو بکر صدیق ساتھ تھے۔ ابو جہل نے اعلان کیا کہ جو محبوب علیہ السلام کو معاذ اللہ گرفتار کرے گا 100 سرخ اونٹ ملیں گے۔ اور بھی بہت سارے لوگ آئے، سراقہ بن مالک بھی گھوڑا لے کے آئے، حضور تک پہنچ گئے۔ نبی پاک علیہ السلام کا اختیار زمینوں پہ بھی چلتا ہے، آسمانوں پہ بھی۔ اللہ تو اس ذکر کرنے سے خود یہ ہے مسلم در سے کسی بھی قوم کا تذکرہ جو قومیں تباہ کر دی، کون سے جرائم کیا سبب نے سخت قسم کا نتیجتاً کی بستیاں صفائے دہر، اور اپنے سے ایک بہت بڑا مسئلہ بنی اسرائیل ہوتا یہ ہے کہ جب انسان حق بات آپ ساتھ تائید، جہاں آپ کسی کو روکیں منع مخالفت بھی ایسا نہیں ہوتا کسی شخص کو آپ نے روکا ہو۔ دو حکم ہے شریعت اسلامیہ سے منع کرو، نیکی دینا تو آسان کام ہے، خیر کی بات برائی سے روک۔ کسی کو یہ کہنا کہ یار تو یہ کام ٹھیک نہیں ہے، غلط ہے، یہ بات کہنا، یہ ہم کیا کرتے ہیں، ہمیں پوری خبر ہوتی ہے، پورا علم ہوتا ہے کہ یہ آدمی برائی میں مبتلا ہے، اور کوئی ایسی بات نہیں، کوئی مشکل، صرف اس لیے کہ میرا مخالف ہو، میرے بارے میں اپنے دل میں بوجھ پیدا کر لے۔ اس ایک چھوٹی سی لالچ کے لیے ہم اتنا بڑا کام چھوڑ سے اللہ نے۔ اور بعض ایسے لوگ بھی میں نے دیکھے ہیں کہ وہ شخص ماتحت ہوتا ہے، ان کا فرما بردار ہوتا ہے، انہیں اپنا بڑا جانتا ہے، بندہ آسانی سے رک جائے گا، وہ شاگرد ہے، بیٹا ہے، ارادت محبت کرے، آپ اسے کسی بات سے منع کریں، لیکن وہ تھوڑی دیر کے لیے ہمیں محسوس ہوتا ہے نا کہ ہم نے کو مرتب اس طرح کیا ہے کہ بس اچھا اچھا کہہ کے ٹائم گزارنا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ معاشرے کے اندر کمزوریاں بڑھ گئی ہیں، غلطیاں بڑھ گئی ہیں۔ آپ کسی کو منصب دے دیں وہ خوش ہوتا ہے، جگہ سے اسے کہیں پچھلی صفوں میں رہنا ہے۔ خدا کے بندے جہاں تیرے اندر کمزوری ہے اس کو اگر تو محسوس کرے گا تو تیرے لیے بڑا فائدہ ہو جائے گا اپنی اصلاح کا، تربیت کا۔ جس کو جہاں روک سکتے ہیں اسے وہاں ضرور روکیں۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے بنیاں زیادہ کیوں بڑھ جائے؟ جو وقت، جو ٹائم تھا انہیں کا اس وقت ہم نے روکا، جو وقت تھا
انہیں سمجھا، اس وقت انہیں سمجھا۔ پھر ایسا وقت آتا ہے کہ وہ غلطیاں پک جاتی ہیں، مزاج کے ساتھ منسلک ہو جاتی ہیں۔ پھر ہم چاہتے ہیں کہ بچوں کے لیے آئے، بیچارہ پریشان ہو گیا، آپ کوئی جملہ غلط پکا لیتے ہیں، پڑھتے تو وہ پک جاتا کرانا، لیکن اگر وقت پہ اسے ٹھیک کر دیا جاتا تو وہ ٹھیک رہتا۔ اپنوں کے ساتھ پیار کریں، اپنوں کے ساتھ محبت کریں، اپنوں کے ساتھ آپ کا رشتہ خلوص والا ہو۔ آپ دیکھیں وہ کہاں غلطی کر رہے ہیں، وقت پر ان کا ہاتھ پکڑیں۔ فصل کے ساتھ جڑی بوٹی گائے تو میرے بھائی جڑی بوٹی کاٹنا بھی لاڈ ہی ہو، بھی فصل کے ساتھ پیار ہی ہوتا ہے۔ بچوں میں، شاگرد میں، بھائیوں آ جائیں تو دور کرنا یہ محبت ہے۔ آپ اپنے دوستوں کو منع کریں گے تھوڑی دیر کے لیے، یہی ہے نا کہ وہ آپ کو کہیں گے کہ یار جا تو اپنا کام کر، یہ تانا آپ نے تھوڑی دیر کے لیے وہ آپ کو برا ہی کہیں گے، تو یہ آپ نے جو اپنے اوپر اس شخص کی طرف سے آپ نے تھوڑی دیر کے لیے شدت برداشت کی، تو کس کے لیے برداشت؟ آپ خیر کی بات کہیں، آپ اچھائی کا جملہ کہیں، آپ لوگوں کو برائی سے منع کریں، آپ کہیں ان سے کہ یہاں شہید ہو گئے حضرت جیسے لوگ۔ لیکن حجاج ظالم تھا تو انہوں نے ظالم کہا، بڑی مار کھائی امام احمد بن، ان کا پورا کرتا اور ان کا پورا لباس اور تحمد خون سے سارا بھر گیا، لیکن انہوں نے بادشاہ وقت کو کہا جو کہہ رہا ہے وہ نہیں ہے تو غلط کہہ رہا ہے۔ جنازے نکلے علماء اور محدثین کے جیلوں سے، کہا حق حق ہی ہوتا، خیر خیر ہی ہوتی، ہم بات ہی نہیں، ہم اپنوں کو منع ہی نہیں کرتے، ہم لاڈ میں، پیار میں، محبت میں تباہی کرتے جاتے ہیں اپنوں۔ جہاں کسی میں کمزوری دیکھیں، ہاں سمجھائیں پیار کے ساتھ، قائل محبت کے ساتھ، لہجہ مصلحانہ ہو، تنقید برائے تنقید نہ ہو، لیکن حق بات کریں۔ بنی اسرائیل کا جرم کیا ہے؟ ان کا جرم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں فرماتا ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل سے نہ ملا، وَتَقْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور جانتے ہوئے حق نہ چھپاؤ، نہ باطل کو حق سے ملاؤ نہ حق کو چھپاؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تمہیں پتہ ہے، تم جانتے ہو۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کسی کوئی بات پوچھی گئی اور وہ بات جانتا تھا، اسے علم تھا، وہ گواہی اس کے پاس موجود، وہ شہادت اس کے پاس تھی، اس سے پوچھا گیا لیکن اس بندے نے چھپائی۔ یہ سنن ابو داؤد میں حدیث ہے۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں قیامت کے دن اس بندے کے منہ میں اللہ آگ کی لگام ڈال دے۔ لو اب تیرے منہ میں لگام ڈال دیا، وہ بھی آگ کی، اب نہ بول، کہ جب حق بولنے کا ٹائم تھا تب تو نہیں بولا، جب تیری ضرورت تھی، جب تیرے کہنے سے مظلوم بچ سکتے تھے، جب تیرے بات کرنے سے ظالم پکڑے جا سکتے، جب تیرے دو جملے کہنے سے کسی شخص کی زندگی بھر کی جمع پونجی بچ سکتی تھی، تو بولا نہیں، تو آج تو میدان محشر میں آیا ہے۔ تو میرے محبوب کہتے ہیں، حضور فرماتے ہیں رب اس کے منہ میں آگ کی لگام ڈال۔ اقبال کہنے لگے اپنے مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش، کیوں؟ میں کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق۔ یہ میری مجبوری ہے کہ میں نے ہمیشہ حق کہا ہے، تو اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں اور بیگانے بھی ناخوش۔ سب جگہ پہ میں ملامتی ہوں، ہر شخص میرے بارے میں رائے دیتا ہے کہ بڑا سخت گیر آدمی، بڑے مزاج کے اندر شدت پائی جاتی ہے، کیوں؟ کہ کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق۔ گروہ بنے ہوئے، گروہ بندیاں ہو گئے، کلمہ حق کلم کیا کیا پتا تھا نبی پاک اللہ قرآن ارشاد فرمایا یعرف ابناءہم، محبوب یہ آپ کو اس طرح جانتے ہیں جس طرح بندہ اپنے بیٹے کو، یہ جو اہل کتاب ہے نا، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، آپ کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ تو رات کے اندر انہوں نے آپ کی ساری خبریں پڑھ لی ہیں، ایک ایک نشانی جانتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن سلام فرماتے ہیں اللہ کا قرآن اتنا سچا ہے، میں نے تورات پڑھی ہوئی ہے، میں مسلمان ہوا ہوں، میں تمہیں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ جس طرح میں اپنے بیٹے کو پہچانتا ہوں نا، اس سے بڑھ کر مجھے تورات نے بتایا ہے کہ رسول رحمت اللہ کے سچے رسول نہیں ماننا، اڑ جانا ہے تو اڑ جانا۔ گروہ پرست ہو جاتے ہیں لوگ، حق پر پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں، حق کو سپورٹ نہیں کرتے، اپنے گروپ کے حمایتی ہیں، حق کے حمایتی، برادری کے حمایتی ہیں، پر حق کے حمایتی نہیں ہیں، اپنی تنظیم کے، جماعت کے، اپنے آپ کے حمایتی ہیں، حق کے حمایتی۔ بندہ مومن گروہ پرست، بندہ مومن حق پرست ہوتا ہے، وہ دیکھتا ہے حق کدھر ہے، وہ حق پرست۔ چھوڑ دیں یار پرستی نہ، لوگوں میں آنے کو چھوڑ دیں کی بارگاہ کے، اپنے ضمیر کی عدالت خدا را ساری زندگی اپنی شخصیت کو اور اپنے کردار کے حسن کو چھپا کر نہ گزار دیں۔ ساری زندگی جو آپ کے اندر ایک مومن بیٹھا ہے، اس مومن کو صلح کے وقت کیوں گزارتے ہو؟ وہ اندر جو نبی پاک کا غلام بیٹھا ہے، جس نے اپنے کریم سے سیکھا ہے کہ سارا زمانہ بھی مخالف ہو تو بات وہی کرنی ہے جو حق اور سچ ہے، اس مومن کو کیوں سلاتے ہو؟ اسے تھپکی کیوں دیتے ہو؟ بچے ہمارے جذبہ رکھتے ہیں حق کا، شوق رکھتے ہیں حق کا، مزاج رکھتے ہیں حق، ان کی طبیعت میں ولولہ ہے، جوش ہے،
मदाहनत सिखाते हैं। हम उन्हें कहते हैं ना ना बेटा ग्राउंड रियलिटी देखो, ना मेरा बेटा तुम ना बात करना, ना ना हमारा क्या लेना देना, कारोबार ठीक चल रहा है, दुकान ठीक चल रही है, इदारा ठीक चल रहा है, खबरदार। उसका नुकसान ये हुआ है कि जुल्म और जबर के डेरे आम है। जब आपको हक समझ में आ जाए देर न करना, वरना देर फिर देर न कहो। फिर अचानक बातिल लोग हक समझ, तुम महसूस होगे कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अंधेरे में उठेंगे, अंधेरे में चलेंगे, अंधेरे में गिर जाएंगे और अंधेरे में पकड़ने जितना बोले लोग सच बोल। अब तो रियाकारी की जाती, इखलास वाला बंदा अनोखा महसूस। अब तो धोखा इतना आम है कि खालस चीज बेच दी जाए तो लोगों के लिए हजम करना मुश्किल हो जाता है। खुदारा बंदा मोमिन की ये शान नहीं है। हम आपने नाराज नहीं होना, लोग फतवा लेने आते, फैसला करा, मेरिट, वो मसला पूछने आते हैं, इस तरह फिर इस तरह हो ना, इस्लाम ये वाले हो, तो अब उसने ये कहा था तो मैं जवाब में, उसने फिर ये बात की थी तो मेरा ये नहीं बनता था, तो मैं बहुत सारे दोस्त खुश तभी मैं कहता हूँ फिर आप लिख दें, भला मैंने क्या कहना, मुझे लिख के दे दे, मैं वो बोल देता हूँ, इसलिए कि सारी बात का तो आपको पता है, आप तो सब इल्म रखते हैं और आप तो मुझे अपनी मतलब राय इस तरह से दे रहे हैं कि जिस तरह मैं वही कह दूं जो आप, तो फिर आपको आना ही नहीं चाहिए था, घर में फैसला कर लेते। खुदा के बंदे अपने आप पर फैसले ना करो, अपने आप को कानून के हवाले करो, प्रोटोकॉल से निकल आओ। मैं और आप उस रसूल के मानने वाले हैं जिस करीम महबूब ने विसाले ज़ाहिरी से पहले मिंबर पर बैठकर सहाबा से कहा था मेरा इरादा हो गया है, मेरी तरफ से किसी को मैं हाजिर। आना जरा एक एक करके, हम भी 2 मिनट के लिए बहू से पूछना ले, दामाद से पूछना ले, जिस बीवी ने सारी जिंदगी कोड़े के नीचे वक्त गुजारा है उससे पूछना ले कि तू मेरी तरफ से राजी है कि नाराज। पड़ोसियों से 1-2 दफा बात करना ले। एक सहाबी अगर मैदान बदर के अंदर अर्ज करते हैं कि या रसूलल्लाह आपने सफे सीधी कराते वक्त मुझे तीर चुभोया है, हुजूर तो मासूम अनिल खता है, महबूब के लिए तो ये तसव्वुर करना जुर्म है, लेकिन हमारी तालीम के लिए वो सहाबी क्या कहते हैं, तो महबूब क्या फरमाते हैं, मुझे इस्तिस्ना असल वजीर आजम पर, गवर्नर साहब पर और सदर पर पर्चा ही नहीं हो सकता, मैं चूंकि फलां ओहदा रखता हूं लिहाजा मेरे साथ कैसे तूने बात कर ली। ये मेरे रसूल का दिया हुआ तरीका है। महबूब करीम ने गोया अपने लफ्जों में बात कर रहा हूँ, हुजूर ने जो कानून बनाया था महबूब ने खुद अपने आप को उस कानून के हवाले किया, फरमाया आ जा मैं कुर्ता हटाता हूँ, तू बदला ले। हाँ ना, आओ ना 2-2 मिनट के लिए अपने आप को कटहरों में खड़ा करो ना, आओ जिस जगह पे बैठ के 25-30 साल सरकारी आओ ना अपने आप को कटहरे में, अपने अपनी अदालत में अपने आप को, नौकरी की है कि ताल्लुकात नहीं, सरकारी नौकरी की है कि अफसरों को राजी, आओ ना को मनसब मिले हैं, मनसब बड़ा कुछ, जिनके लोग हाथ भी और घंटों लोगों ने सड़कों पे इकबाल भी के बच्चों को ने सलूट किया कि ये शेख कटहरे में खड़े हो, जिस दिया है उन्होंने अपनी अदालत में खुद पेश हो, बताएं कि तुम आओ ना, तुम्हारे इर्द वाले बहुत सारे लोग भी हैं जो छाबड़ी सौदा बेच, तुम्हारे साथ उठने बैठने वाले भी हैं जो 30-40 हजार की नौकरी, खस खस जिन्ना कदर दा मेरा ते साहिब नू वडियाइयां, मैं ते गलियां दा रूड़ा कूड़ा ते महल चढ़ाया साइयां, तू दे ना जवाब दे। लेकिन हक बात की मिजाज ही नहीं तय कर लिया है कि हक नहीं, सिर्फ ग्रुप बंदी करनी है, सिर्फ मिजाज ये बना लिया है कि मैं किसी को नाराज नहीं करना चाहता, हो जाए सारी दुनिया नाराज होती है, बस ये सोच के रात सो जाना सारे नाराज हो जाएं तो काम चल जाएगा, कहीं अल्लाह रसूल ना नाराज, ये सोच के सोया। हमारा हजरत सफिया रदी अल्लाह तआला अन्हा उम्मुल मोमिनीन है, आपका चूंकि एक यहूदियों की फैमिली से ताल्लुक था, फरमाती है मेरे वालिद और मेरे चचा मुझसे बड़ा प्यार करते जो रखते थे, तो मैं जिस दिन हुजूर मस्जिद कुबा के करीब तशरीफ लाए तो मेरे वालिद हुजूर से मिल, तो उनकी कैफियत इतनी बदली थी, अंदाज इतना बदला हुआ था कि मैं उनसे मिलने गई तो उन्हें तवज्जो ही नहीं की, मैं दरवाजे तक इस्तकबाल को गई, उन्होंने बड़े अजीब से परेशान थे, पानी पूछा तो उन्होंने उस पर भी कोई बात ना, एक दूसरे से वो कलाम करने लगे, वालिद और चचा, तुम चचा वालिद से जो तौरात में हमने निशानियां पढ़ी थी ये वही नबी, तो मेरे वालिद कहने लगे हरफ हरफ सच्चा है, ये वही पैगंबर में जब तक हक तिला आ गई इंशराह सदर हो गया, दिल गवाही दे रहा है सच्चे। हजरत सफिया रदी अल्लाह तआला अन्हा उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं, कहने लगे ये वही रसूल हैं, एक एक बात सच्ची है, एक एक हरफ सच्चा है, एक एक कौल सच्चा है, इनकी तो अदाएं भी वही हैं जो तौरात ज़बूर इंजील में लिखी, जिसका हमें पूरा पता चल जाता है ये हक है, हम उसकी मुखालिफ है, जिस बात के बारे में इंशराह सदर हो जाता है, दिल गवाही देता है कि बात बिल्कुल ठीक है, उसको भी तो अहले यहूद तरीका है। मुसलमानों में कैसे आ गया, ये कब होता है, ये क्यों होता है, क्या चीज वजह बनती है कि जब इंसान इस तरह का रवैया इख्तियार करता है, तो कुरान मजीद ने उसे भी
کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنے نفس کی خواہش کو ہی اپنا خدا بنا؟ الہ ہوا، اس شخص کو خواہش نفس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا آسمان کے سائے نیچے اللہ کے سوا جانے سے سب سے اللہ کے نفس کی خواہش کو معبود بنا، رب کہتا اللہ کے مقابلے میں معبود بنا لیا کس کو؟ نفس کی۔ ایک طرف اللہ کا حکم، ایک طرف نفس کی خواہش ہے، چلتے کس طرف ہیں؟ رب کہتے ہیں نفس۔ اللہ کا ایک بات پوچھ، جنازے کو بھی نماز ہی کہتے، اس کا پورا نام کیا ہے؟ وہ بھی نماز ہے، اور فجر والی بھی کا ایک علاقے جنازہ پڑھنا ہے، لمبا چوڑا رش ہو گیا، صفیں گنی نہیں جا رہی، سر گنے نہیں جا رہے، یہ کس لیے آئے؟ کہتے ہیں نماز پڑھنے ہیں جنازے کی۔ اگر تو آئے ہو نماز پڑھ بھی نماز، ظہر بھی نماز ہے، عصر بھی نماز ہے، مغرب عشاء بھی۔ اگر تو نماز پڑھنے آئے ہو تو بتاؤ یہ والی چھٹی تم نے 5 نمازوں میں کیوں نہیں؟ اگر تو آئے ہو نماز پڑھنے تو پھر بتلاؤ یہ والا اہتمام فجر میں کیوں نہیں ہوا؟ نماز پڑھ، یہ ہم اللہ کے حضور حاضری دینے نہیں آئے، یہ وہ جو سیاسی رکھ رکھاؤ ہے، یہ جو ذاتی تعلق، یہ نفس کی عبادت ہے، یہ اللہ کی عبادت نہیں، یہ خواہش نفس کی تکمیل ہے۔ یہ رب کی عبادت، یہ تو اپنے خواہش کے پیچھے دوڑے آئے ہو، مجھے بتلاؤ نا۔ وہ ایک شاعر تھے، انہوں نے بات تو بڑی غلط کی، بعض اوقات نصیحت شاعر تھے، انہوں نے کہا کہ آپ مجھ سے لگا آدھا مسلمان ہوا آدھا کافر، کس طرح؟ کہنے لگا اسلام کے اندر خنزیر بھی حرام ہے اور شراب بھی نہیں کھاتا، شراب پی معاذ اللہ۔ کہنے لگا خنزیر سے مجھے نفرت ہے، شراب میں چھپ کے کئی کونے میں جا کے پیتا ہوں تو آدھا مسلمان ہوا نا، کہ اگر تو میں دین کا حکم سمجھ کے نفرت کروں تو پھر جتنی خنزیر سے کروں اتنی شراب سے بھی۔ تو کسی نے اس پر تنقید کرنی چاہیے تو کہا ٹھہر جا ذرا سن، شراب حرام ہے جس طرح جوا حرام ہے، جس طرح خنزیر حرام ہے، ملاوٹ بھی تو اسی طرح ہی حرام ہے، حرام مال بھی تو اسی طرح ہی حرام ہے۔ یہ کیسی تمہارے نفس کی خواہش ہے کہ خنزیر نہیں کھاتے؟ کہتے ہیں کہ کسی علاقے میں ایک آفیسر تھا تو وہ سب حرام مال اکٹھا کرتا تھا، تو وہ بڑی حق بات کہ مزاج رکھ، مرغی مر گئی سر کے گھر، تو وہ شام کریا ادا، تو وہ ناراض ہو گیا، کہنے لگا مر گئی تھی تو میرے گھر کیوں؟ اللہ جانے کروڑوں حرام کھا گیا، اسے کیا تکلیف؟ تو اللہ نے اس کے دل میں بات ڈالی، اس کو اثر ہوگا، بات تو کروڑوں روپیہ حرام کا ہے تو وہ چونکہ نفس پسند کر رہا ہے تو وہ ٹھیک ہے، اور ایک مرغی صرف چھری نہیں چل سکی مر گئی تو اس سے الٹی آ رہی ہے، کہہ رہی ہے کیا مطلب ہے اس کا؟ وہ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے زمانے میں لوگ اس طرح کے پرہیزگار ہیں کہ ایک شخص کو ایک نیا جوتا مل گیا کہیں گرا ہوا، اس نے اس کا مالک ڈھونڈ کیا، کسی کا نیا جوتا گر ڈھونڈتا رہا وہ کس کا ہے بھائی، کس کا ہے؟ تھوڑی دیر آگے جا کے اسے اس کا دوسرا پیر بھی مالک ڈھونڈ، پہلے وہ نیک تھا کیونکہ ایک جوتا تھا نا، پہن نہیں سکتا، جیسے ہی اسے اتنی تکلیف کی بات ہے، نفس کی خواہش کو خدا بنا، جو تیری طبیعت میں آئے۔ ویسے ماں باپ کو تو وقت نہیں دے سکا، ویسے اگر تجھے کہا جائے کہ ماں باپ کی طرف سے کسی یتیم بچے کا خرچہ اٹھا لے، وہ تو نہیں اٹھا سکتا۔ تیرے ماں باپ چلے گئے، ان کی وجہ سے تو کسی غریب بہن بھائی سے تعاون کر تاکہ ماں باپ خوش، احسان ثواب وہ تو نہیں کر سکتا۔ دیکھے چیلم پہ 50 پکتا چلے نا برادری کے جناب نے، یہ نفس کی خواہش کو خدا بنا۔ سیاسی افطاریاں ہو رہی ہیں، کسی کی نیت پر شک نہیں، اچھی نیت سے لوگ افطاری کراتے ہیں، گھروں کا بھی تو پتہ ہے نا کہ جہاں لوگ آٹا بھی اس لیے تھوڑا پکاتے ہیں کہ کل بھی اس کی وہ محلے کے گھر نظر نہیں آتے۔ افطاری کے ایک سجن بلایا جو پہلے پتی، اور بلایا کہاں سے؟ لاہور، اسلام آباد سے، فیصل آباد، جو تیرے ارد گرد نفس کی خواہش کو خدا بنا لی۔ بندہ مومن کی یہ شان نہیں ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے۔ آپ کو پتہ ہے انبیاء کرام علیہ السلام کو کرام کی کیوں نافرمان؟ اللہ کے رسول تو معصوم ہیں، کسی شخص سے کوئی مطالبہ نہیں، خالصتاً داعی بن کر اور طلب لے کر اللہ کے بندوں کو رب کی طرف بلاتا نہیں مانی لوگ۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بات اسے نہیں مانی، ہم جس پرستی سے لواطت سے روک، کیوں لوگوں نے نافرمانی کی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہ وہ کفر اور شرک سے روکتے، کیوں لوگوں نے نافرمانی کی معاذ اللہ نبی پاک علیہ السلام کی کہ حضور فرماتے تھے کوئی بڑا چھوٹا نہیں، کیوں سردار بنے ہوئے ہو، کیوں غریبوں کا خون، کیوں برادری ازم کے نام پر تکبر کرتے ہو، لوگ نافرمان ہو گئے۔ ہم کیا کرتے ہیں، جیسے ہی ہمارے نفس کی خواہش کو چوٹ لگتی ہے ہم فوری طور پر مخالف ہو جاتے ہیں۔ میں نے تو چھوٹا سا، میرا ساری باتیں تو میں کرنا بھی نہیں چاہتا، پیار کر، اس نے بھی ایک دائرہ بنایا ہوا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے حکم تو دیا جائے، کسی چیز سے روکا نہ جائے۔ اگر کسی جگہ سے آپ نے کوئی مرشد ہی مان لیا ہے تو پھر تو وہ آپ کو ایسا حکم بھی دے جو بالکل طبیعت کے خلاف ہے تو آپ یہ سمجھیں دوائی کڑوی ہے، اس میں شفا جلدی ہو، لیکن اس بات کے لیے تیار نہیں۔ وہ ایک مزاج ہے، ایک مرضی کے مطابق۔ آپ دیکھیے نا، قرآن مجید نہیں پلاتے، کعبے کے متولی ساری باتیں مانتے تھے لیکن کلمہ پڑھنے کو اللہ کریم نے قرآن مجید کو پانی پلانا اور کعبے کرنا اس کے برابر سمجھ لیا ہے کہ یہ کہا جائے اور تم یہ پانی پلانا بھی تب بھی نفع دے گا جب اللہ اور اس کے رسول کو مانو گے، لیکن وہ اپنی مرضی کا مزاج ہے نا جی، اپنی مرضی ہے، اپنی کے اندر پر توجہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے جنت
اللہ مشکلات سے دوزخ کو اللہ نے خضر علیہ السلام ہے، اے اللہ میں نہ ختم ہونے والی خواہشات بھی کرتے ہیں جو بیعت کا ہے، اس میں سب سے پہلا مرشد آپ کو حکم دے گا جو آپ کی، اور اگر آپ اسے صحیح کر کے دیکھیں، بندہ اللہ کا بندہ کب بنتا؟ اللہ کا بندہ تب بنتا ہے جتنا مزہ اسے نیند میں آتا ہے، اگر اتنا ہی مزہ اسے فجر کے وقت نیند چھوڑنے کا ہے نا، پھر وہ رب کا بندہ ہے۔ اتنے مزے سے ہی وہ اٹھے، جتنا مزہ اسے روٹی کھانے کا آتا ہے نا، اتنا ہی مزہ اسے رمضان میں روزہ رکھنے کا ہے، پھر وہ اللہ کا حقیقی فرما۔ جتنا لطف اس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کرنے کا آتا ہے نا، اتنا ہی مزہ اسے اگر اللہ کی بارگاہ میں مجاہدے کا ہے، پھر مزاج حق کا، نفس کی خود کمی، جو آپ کی ایک بات آپ نے نفس کی چھوڑ دیں، دربار لڑ اپنے آپ سے کریں۔ ہمارا سب سے زیادہ مسئلہ اپنے ساتھ، ہمیں کسی نے پریشان نہیں کیا، صرف اپنی خواہشات۔ آپ خواہشات سے تھوڑا سا لڑیں، ایک دو کر کے خواہشات کو چھوڑیں، آپ خود محسوس کریں کہ زندگی حسین۔ میرے ایک سنگی ہیں، کوئی اختلاف ہوگا، کیا ہوا؟ ساری کوشش کرنا پر میرا اپنے آپ تے کنٹرول، میرا دل خدا اج کل ساری تے سوال ہی نہیں نہ پیدا ہو، میں تے غلطی کراں، یہ کتے لکھے ہے؟ میں ہی تے نہیں کرتا، باقی ساری دنیا کر دی۔ بہت بڑی بات ہے، اے ایک